اور اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو یہ ایک ایسی سوسائٹی تھی جو ایک آئیڈیالوجی بیسڈ تھی. وہ چیزیں جو ہیں ہمارے علماء اور ہمارے مذہبی خصوصاً مذہبی اسکالرز اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے علم اجتماع کے ماہرین ہیں ان کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. اپنے نوجوان پڑھے لکھے جو ہیں جوان ان کو بلا کے ایک سیشنز جو ہیں وہ لائیں, علماء کو لائیں, اسکالرز کو لائیں اور ان کو سمجھ لائیں کہ اصلاً دنیا کہاں کس طرف کیسے چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پبلک ڈیبیٹ. پبلک ڈیبیٹ کا مقصد کیا ہے؟ سماج میں جو برائیاں ہو رہی ہے, مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. خاص کر ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے تو ڈکیٹی, ڈرگ ایڈکشن, بے روزگاری, جہیز, ڈاوری یا جتنے بھی ہم سماجی برائیوں کی بات کریں گے یہ ہمارے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں. لیکن ان سے ٹیکل کرنے کے لیے ہم وادی کشمیر کے مختلف انٹلیکچوئلز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع جو ہے, ہمارا موضوع سماجی برائیاں اور اس کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے. تو اسی موضوع پر ہمارا ساتھ دیں گے وادی کشمیر کے ایک مشہور اسکالر, مذہبی اسکالر جن کی بات میں اثر ہے اور دیکھنے کے لیے ہر ملت و مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ آغا سعید محمد ہادی الموسوی صاحب ہیں. ان سے ہی آج اس موضوع پہ بات کریں گے. آغا صاحب سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا صاحب, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر وادی کشمیر کی بات کریں گے, سماجی برائیاں, لیکن سماجی برائیاں کیوں ہو رہی ہے؟ پہلا یہ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جہاں ماڈرن اکوپمنٹس ہیں ہمارے پاس, ایجوکیشن ہے, سارے ٹولز ہمارے سامنے ہیں, ایک ہاتھ میں ہم پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں, لیکن اتنا ہونے کے باوجود اس کشمیر میں یا جموں کشمیر کی بات کریں گے یہ سماجی برائیاں کیوں بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہے تعلیم و جو ٹیکنالوجی ابھی ہمارے پاس ہے وہ کبھی ہمارے پاس نہیں تھی جتنی تعلیم آج. تعلیم کا جو ہے بڑھتا ہوا رجحان اور تعلیم یافتہ افراد کی جو ہے کثرت جو ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ. آیا میں اس طریقے سے اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ صرف تحصیل علم ایک انسان کو انسان بنا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے. ڈارک ایج کے بعد جب رنسانس آیا تو یہ دعویٰ لے کے آئے کہ نہیں جی علم اور دین جو ہے وہ دو چیزیں الگ الگ, ہمیں تعلیم کے ساتھ دین کا کوئی جو ہے نہیں رکھنا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک انسان جو ہے تعلیمی حوالے سے بہت آگے بڑھتا گیا لیکن اخلاقی اقدار جو ہے اس میں بہت ہی کم ہوتے گئے اور آج نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی آپ ویسٹرن جو ہے سوسائٹیز کو دیکھیں وہ ہر طریقے سے ڈیولپڈ ہیں, بہت پڑھی لکھی ہیں اور دنیا پہ آج کل جو ہے انہی کے نظریات کا جو ہے راج چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو اخلاقی جو اقدار ہے وہ کہیں پہ نہیں ملتے. اور اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو یہ ایک ایسی سوسائٹی تھی جو ایک آئیڈیالوجی بیسڈ تھی, مذہبی آئیڈیالوجی بیسڈ, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ بدھزم ہو. ہر ایک طرح سے جو سوسائٹی بنائی جاتی تھی وہ اسی اقداروں پہ جو مذہبی اقدار ہوتے تھے. تو اب یہ بھی جو ہے ٹرانسفارم ہونے لگی ہے. تو چونکہ ہمارے پاس وہی ہے آئیڈیالوجی, وہی ہے جو ہمارے علمی مراکز ہیں ان میں اسی نظریے کے تحت جو ہے پڑھایا جا رہا ہے. تو اب ہم آہستہ آہستہ اس کا جو ہے اثر دیکھ رہے ہیں. اس سے قبل شاید 20 سال پہلے, 10 سال پہلے اتنی برائیاں نہیں تھی تو ان چیزوں پہ کبھی بحث بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایک وجہ ہے کہ بہت پرانی ایک نظریہ جو ہے ایک تھیوری بنی ہوئی ہے اور آج ہم اس میں جو ہے وہ آ رہے ہیں پکچر میں اور وہی اثر دیکھ رہے ہیں جو آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے لکھا گیا ہے. ایک وہ, دوسری یہ بات کہ اب ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں اس کے ساتھ یا کیا ہوگا یہ, لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ جو ہے وجود میں آ رہا ہے جو غیر ذمہ دار ہے. یعنی میرے بچے جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, میں نے ان کو اچھے خاصے اسکول میں جو ہے ایڈمیشن کرایا ہے, اس اسکول کے بارے میں مجھے کتنا پتہ ہے. اور دوسرے جو ہے اخلاقی جو ہمارے اپنی سوسائٹی کے جو ہیں اور جو اقدار ہیں ان پہ میں کام کر رہا ہوں نہیں, اور میں نے ایسا وہ چھوڑ دیا ہے. نتیجتاً ایک طرف سے وہ تعلیمی نظام
آج کا ماڈرن جو ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا جو ہمارے پاس موبائل ٹائپ کا ایک چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں, گلوبل ولیج کا جو ایک کانسیپٹ جو تھا پہلے وہ ابھی ریئلٹی میں آ رہا ہے. تو ہم دوسرے سوسائٹیز کو دیکھ رہے ہیں, ان کو بڑی آزادانہ طریقے سے ماڈرن قسم سے دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے بچے بھی ہمارے جوان بھی اپنے, چونکہ گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں, یہاں پہ کچھ ایسی تعلیم ہے ہی نہیں, تو یہ بھی اسی طرف جو ہے رجوع کر رہے ہیں, ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. اور میں غیر ذمہ دارانہ طور پہ اس پہ جو ہے بس ٹالے جا رہا ہوں, چلے کوئی نہیں, کل وہ ہوگا, یہ ہوگا. اور یہ ایک ایسا نظریاتی طور پہ جو میں کہوں تو یہ ایک ایسا بنیاد بنی جا رہی ہے, ایسی بنیاد بنی جا رہی ہے کہ جس کا مجھے لگتا ہے فیوچر ہماری سوسائٹی کا تہس نہس ہونا, جو ہماری سوسائٹی تھی. ہاں اب کوئی یہ بات بھی کر سکتا ہے کہ نہیں جی آج ماڈرن زمانہ ہے, جو دوسرے جیسے یورپین اور امریکن جو سوسائٹیاں ہیں ماڈرن ورلڈ کی, تو ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ جو ہماری کشمیر میں خصوصاً جسے ہم پرور ہو یہ کہتے ہیں, ہمارے جو اقدار ہیں وہ دن بدن جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں. غیر ذمہ دارانہ طریقہ جو اب ہم نے اپنایا ہے, تو میرے خیال سے وہ بڑی وجہ ہے, جو چاہے وہ علماء ہوں, چاہے سماج کے ذمہ دار آدمی ہوں, چاہے ماں باپ ہو, چاہے گھر ہو, چاہے بڑے ہوں. اس سے باہر کیسے نکل آئے؟ چونکہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا کہ ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, جس چیز پہ ہمیں سب سے زیادہ دسترس دینی ہے ہم نہیں دیتے ہیں, تو اس سے باہر کیسے نکل آئیں گے؟ اگر ہم اجتماعی نظریات کی بات کریں تو میرے خیال سے اس کا بہترین حل جو ہے سوشالوجی حساب سے ایک سوشالوجسٹ دے سکتا ہے, جو اس کا ماہر ہو. میں اس کا ماہر نہیں ہوں, لیکن میں اگر اسلام کے حوالے سے اس کی بات کروں, دینی نظریے کے حوالے سے بات کروں, تو جس کو چھین کے ایک ایسی سوسائٹی ہمارے سامنے لائی گئی, مجھے لگتا ہے وہی واپس لا کے وہ سوسائٹی جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں. ہاں ایک چیز ہے, سوالات پہلے سے زیادہ ہیں, اور وہ دین جو فقط قبر کے بعد ہمارے کام آتا ہے, جو روز محشر میں ہمارے کام آتا ہے, جو قیامت کے دن ہمارے کام آتا ہے, جو اس دنیا کے لیے ہے, اس کو تھوڑا آپ پھر سے باز نگری کریں کہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا کانسیپٹ لے کے آیا ہے, وہ ایک ملت کا کانسیپٹ لے کے آیا ہے, قوم کا کانسیپٹ لے کے آیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ اگر یہ سوشل سسٹم اپنے ساتھ لایا ہے تو اس میں سوسائٹی کی ڈیفینیشن بھی ہوگی, سوسائٹی کے جو ویلیوز ہیں اس کی بھی ڈیفینیشن ہوگی. وہ چیزیں جو ہیں ہمارے علماء اور ہمارے مذہبی خصوصاً مذہبی اسکالرز اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے علم اجتماع کے ماہرین ہیں, ان کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. اور جو ہمارے علماء ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ہے وہ یہ پہلو جو سوشو ریلیجس پہلو ایک اسلام کا ہے وہ سامنے لائے. میرے خیال سے ایک یہ ہے کہ ایک جوان طبقہ ہے, اس کے پاس ہے ہی نہیں کہیں پہ, جائے گا کہاں پہ. وہ ایک سوسائٹی اس انداز سے بنا رہا ہے جو اسے ان کتابوں اور جو فلاسفرز جو ہے ویسٹرن, جو انہی کے نظریے کے تحت, کیونکہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. وہ جب بھی کسی جگہ تبلیغ سننے جاتا ہے تو وہاں پہ وہی ایک کافر, ایک مسلمان, جنت جہنم, اس کے علاوہ تو ہم کچھ بات ایسی کرتی نہیں. اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آج کے اس زمانے پہ فکس نہیں ہوتی. تو اور اکثر جگہ یہ ہے جو سوشل ایولز جو آپ نے ابھی پہلے ہی ابتدا میں کہا, اس پہ تو بہت ہی کم بات ہوتی ہے. یا مثلاً ایک مبلغ کے طور پہ ہم ایک کسی سوشل ایول کو بیان کرتے ہیں, لیکن اس کا رائے حل کہیں پہ نہیں نظر آتا, کیونکہ پڑھا ہی نہیں گیا اسی طریقے سے. تو جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ ہمارے جوان طبقہ وہ تب اسلام قبول کرتا ہے, اس میں پریکٹس کرتا ہے جب وہ 60-50 سال کے بعد, کیونکہ اس کے لیے کوئی ہے نہیں. میرے خیال سے میں ایک یہاں پہ ایک بات کہوں گا, میرے دادا مرحوم آیت اللہ آغا سید یوسف علیہ رحمۃ, ان سے ایک دفعہ ایک جرنلسٹ نے یہی سوشل ایولز پہ شاید بات چل رہی اور دنیا کا جو حال اس ٹائم ہوا رہا تھا 80s میں, تو بامبے بیسڈ ایک میگزین تھا, تو انہوں نے پھر اس کا رائے حل پوچھا ان سے کہ یہ جو مسائل ابھی آ رہے ہیں تو دنیا جس طرف جا رہی ہے آپ کے ذہن میں کیا رائے حل ہے. تو انہوں نے ایک وہ جواب دیا ایک جملے میں, اور وہ جملہ بنا ٹائٹل اس کا, اسلام از دا آنسر. میرے خیال سے کیونکہ یہ جو آج کل ہم سوشل ایولز کی بات کر رہے ہیں نا, تو اگر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے والے سماج کی جو تاریخ آپ پڑھیں وہی ہے, یہی چیزیں وہاں پہ بھی تھی. تو بدلا کس نے, بدلا کیسے, کن چیزوں سے بدلا؟ تو میرے خیال سے اگر ہم اس کو آج بحث کریں, اور ہمارے جوان جو ہیں ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو وہ آج دوسرے طریقے سے مذہب کو سمجھیں گے. ایک وہ خرافاتی ذہن نہیں ہے, لیکن سمجھانے والا چاہیے. اور دینی تبلیغ جو ہے وہ معاشر سازی میں ہونی چاہیے. انشاءاللہ جس کا دنیا ٹھیک ہوگا تو اس کی پھر آخرت بھی ٹھیک ہوگی. جب دنیا برباد ہے تو آخرت کیسے سجائیں ہم؟
एक अहम सवाल, चूँकि ये हमारा आखिरी 2 सवाल होंगे, मुख्तसरन जवाब। अमूमन हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में हम मोहल्ला कमेटीज़ होती है, औकाफ कमेटीज़ होती है, जब हमें तामीर व तरक्की का काम करना पड़ता है तो झट से निकलते हैं, पैसे जमा करने के लिए या चंदा जमा करने के लिए निकलते हैं। लेकिन क्या इसके बजाय आज जो नौजवान गुमराह हो चुका है, इसकी बेदारी करनी है, इसकी गाइडेंस करनी है, तो इसमें सुस्ती ही क्यों? मैं इसे ऐसे कहूँगा कि हम ज़रा जज्बाती तनाजुर में जाते हैं। यानी जैसे कोई मसला पेश आया तो उस टाइम हम उठ के, जैसे आपने फरमाया, उठ के जो है वो काम करते हैं। लेकिन ये मसला पेश ना आए, दोबारा ये मसला हमारी सोसाइटी में असल पैदा ही ना हो, उसके लिए काम नहीं करते। तो मेरे ख़्याल से अभी जो है जो ज़िम्मेदारान हैं अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के, उनको एक फ़िक्री जो है एक तहरीक उठानी चाहिए। अपने नौजवान पढ़े लिखे जो हैं जवान, उनको बुला के एक सेशंस जो हैं वो लाएं, उलमा को लाएं, स्कॉलर्स को लाएं और उनको समझ लाएं कि असल दुनिया कहाँ किस तरफ कैसे चलती है। तो फिर ये जो जज्बा है ये उसमें लाएं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें हर जगह पे जहाँ पे हम फ्रीली फ्रैंकली बात कर सकें। तो आगे की नस्ल जो है वो इस टाइप की जो तरबियत होगी तो इंशाल्लाह आगे ठीक होगा। तो आखिरी मैसेज, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? यूथ ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि यूथ ज़्यादा जज्बाती होता है, इमोशनल होता है, लेकिन हमें यूथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसको बचाने की ज़रूरत है। तो यूथ्स के लिए आपकी एक खूबसूरत मैसेज क्या रहेगी? मेरी यही मैसेज है कि इंसान एक बहुत बड़ी शय है, बहुत बड़ी मखलूक है जो खुदावंद मुतआल ने पैदा की है और जिस पे उन्होंने ख़ुद अपने आप को मुबारक कहा। और इंसानों में, इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा पीक और बेहतरीन टाइम है ज़िंदगी का, वो जवानी है। मैं जवानों से ये कहूँगा कि आप अपनी कदर जानें। ये ड्रग्स में इन्वॉल्व होना, इन पस्त चीज़ों में इन्वॉल्व होना, ये आपकी शान नहीं है। आप इससे बहुत ऊंचे हैं। आप अपने आप को इल्म, नज़रियात से लेस करें और देखें कि दुनिया में कैसे जीना। हाँ, दुनिया में सख्तियाँ हैं, दुनिया में मुश्किलात हैं, दुनिया का नेचर ही ऐसा है, ये बना ही इसीलिए। तो यहाँ पे आराम नहीं है। इनको, इन चैलेंज को कबूल करके आगे चलें। जो ये मसाइल होते हैं वो आते रहेंगे, लेकिन अपने इनर जो अपना, जैसे हम इस्लाम में तहज़ीब नफ्स कहते हैं, उस पे ज़्यादा ज़ोर दे तो इंशाल्लाह ये मुश्किलें हल होंगी। आज की मुलाकात हमारी थी आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मौसवी साहिब के साथ और एक खूबसूरत इंटरेक्शन रही। हमारे समाज में बुराइयां क्यों होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इन बातों पे हम आज डिस्कशन हुई। दूसरा ये था नौजवानों के लिए पैगाम और उन ज़ी शऊर शख्सियात के लिए पैगाम था जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो आइंदा भी डिस्कशन जारी रखेंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त। आप देखते रहिए पब्लिक डिबेट, द रियल वॉइस ऑफ पीपल। खुदा हाफिज़।